हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली टाइम मिल गया मुझे ये वीडियो बनाने का। बहुत दिन से मुझे इस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रखी है। वीडियो का टाइटल है कि आशिक क्या करे बाय मुफ्ती तारिक मसूद जी। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है, टाइटल को देख के तो आप समझ गए होंगे कि आशिक क्या करें। तो कौन से आशिक की बात की, क्योंकि आशिक बहुत टाइप के होते हैं। कोई अल्लाह का आशिक होता है, कोई आप समझ रहे हो ना। तो देखते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या है। सो लेट्स प्ले। उससे पहले डू सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब करते हो तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करो। Don't forget to like, comment, share and subscribe to मुफ्ती तारिक मसूद, फेमस स्कॉलर। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। मैं अक्सर एक वाक़या सुनाता हूँ, वो बेचारा आशिक का फ़ोन आया तो उसने कहा मुफ्ती साहब आपने मेरे राज फाश कर दिया। मैंने राज फाश नहीं किया भाई, किसी को क्या पता मैं किसका वाक़या सुना रहा हूँ, मैं नाम थोड़ी बता रहा हूँ। हाँ। वो जिस आशिक का वाक़या ना, उसने कहा मुफ्ती साहब यार आपने मेरे बारे में सबको बता दिया। भाईजान आपके बारे में किसको क्या पता, मैं किसी का राज फाश नहीं करता। अब मुझे ये लगा कि बयान में खड़ा होकर ना बोले मुफ्ती साहब आपने मेरा राज फाश कर दिया। वो ऐसे तीन आदमी नमाज पढ़ रहे थे ना, तीन आदमी नमाज पढ़ रहे थे, तो एक को नमाज में कुछ बात की उसने। जब इसने नमाज में बात की तो दूसरे ने बोला भाईजान बातें करने से नमाज टूट जाती है, बातें करने से नमाज टूट जाती है। तो तीसरा बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बात नहीं की। तो तीनों की टूट गई ना। तीसरा कहते हैं अल्लाह का शुक्र है मैं खामोशी खड़ा हूँ। तो तीनों की टूट गई ना। तो ऐसे ही बाज लोग, हम तो राज फाश नहीं कर रहे होते, वो खुद अपना राज फाश कर देते हैं। हाँ, वही ना। तो एक आशिक का फोन आया, कहने लगा अब पूरे बयान से ना देखना ये क्लिप निकलेगा और हिट भी ये वाला क्लिप होगा। फिर लोगों के कमेंट्स होंगे मुफ्ती साहब क्या आशिक माशूक की मिसालें देते रहते हैं। पूरा बयान एक तरफ, ये वाला क्लिप के लाखों व्यूवर्स होंगे इसके, देखना आप। सही बोल रहे और हो। इस पे जो लेबल लगेगा एक सच्चे आशिक का वाकया, ये लेबल लगेगा एक सच्चे आशिक का सच्चा वाकया। इनके यार वाकई से इनके सच्चे बहुत आशिक मजा तो आता आजकल है। मार्केट में होलसेल के हिसाब से हैं, जो अपने आप को सच्चा, वो सारे इस पे सर्च करेंगे यार देखें क्या हुआ। सेम हमारे साथ भी ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो मुझे कहने लगा कि मुझे किसी लड़की से इश्क हो गया है, फोन आया मेरे पास, इश्क हो गया है तो मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा भाई अगर हो गया है, कोई अच्छी है, अच्छे घराने की है, तो आप वालिदैन से बात कर लो, निकाह कर लो। लन तरा लिल मुतहाबैन मिसलन निकाह, हदीस में आता है दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो हम तो नहीं कहते कि इस इश्क को ख़त्म करो, आप शादी कर लो भाई, निकाह कर लो भाई, हराम हलाल में तब्दील हो जाएगा। कहने लगा कि यार वो मुफ्ती साहब मसला ये है कि उसके अब्बा नहीं मान रहे। मैंने कहा अब्बा को, फिर मुझे नहीं फ़ोन करो, अब्बा को फ़ोन करो, जो मैं उसका अब्बा नहीं हूं। तो फिर अब्बा को फोन करो, उसके यही अपनी फरियाद उसके अब्बा के सामने रखो। कह रहे यार बहुत ट्राई कर ली, बहुत कोशिश कर ली, उसके पेरेंट्स मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने कहा भाई देखो जितने हरबे थे आप इस्तेमाल करके देखो अब्बा अम्मा को समझाने के। कह रहे नहीं मान रहे। मैंने कहा फिर छोड़ो उसको, लानत भेजो। एक चीज़ मुकद्दर में नहीं है, गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश मत करो। शरीफ लोगों का, शरीफ लोग शरीफों की तरह ही करते हैं ना। तमीज़ का यही है कि अब्बा अम्मा से बात की जाए। मैंने कहा मैं दुआ कर लूँगा आपके लिए, आपने मुझे कुछ समझ के फ़ोन किया तो मैं भी दुआ करता हूँ, अल्लाह इसके लिए बेहतर है तो मुकद्दर फरमा दे, अब्बा को दिल को नरम कर दे। अब्बा को चाहिए वो जब खुद किसी के अब्बा से उन्होंने अपना सोचे ना, अब्बा से मेरी बात, मैंने ये भी कहा कि अब्बा से बात करा दो। मैं अब्बा को समझाऊंगा भाई अगर बंदे में कोई बड़ी ख़राबी नहीं है तो यार बिला वजह खाम में इनकार ना करो। लेकिन वो बकौल उसके भाई सारे हरबे नाकाम हो गए। तो मैंने कहा फिर वहां से दिमाग हटाओ। ये जो आशिक लोग कहते हैं ना हम दिमाग हटाना भी चाहें तो नहीं हटता, झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलते हैं, ये हटाना चाहते ही नहीं है कमबख्त। हकीकत बता रहा हूं आपको, दुनिया में बड़ी से बड़ी मोहब्बत खत्म हो सकती है अगर इंसान चाहे। मर जाते हैं तो मोहब्बत खत्म होती है कि नहीं होती? देखो जब मियां मरता है, जवान शौहर मर जाए किसी खातून का, बूढ़े को तो वो चाहती हैं कि बाज दफा कि भाई अब इसको निचोड़ तो लिया है हमने पूरा, पेंशन भी लेगी अब तो हमें, प्लॉट भी दे दिया इसने, घर भी मेरे नाम कर दिया, बच्चे भी बड़े कर दिए। बाज़ ख़वातीन क्या करती हैं, जवानी में मियाँ को निचोड़ने के बाद बुढ़ापे में बहुत सताती हैं। भाई सब ख़वातीन की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन बाज़ ख़वातीन ऐसा करती हैं
وہ بڑھاپے میں میاں کو کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں ہے نا کھانسنے کے علاوہ, تو بچوں کے ساتھ مل کے انتقام لیتی ہیں اس سے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بہت بڑا جرم ہے. عورت غیرت مند ہوگی نا تو بڑھاپے میں بچوں کی طرفداری کے بجائے اپنے شوہر کی طرفداری کرے گی. یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے. وہ کہے گی بیٹا تمہیں جو میں نے اتنی محبت سے پالا ہے نا, اس شخص نے مجھے سہارا دیا, گھر دیا, اس نے مجھے چھاؤں دی, اس کی بیس پر آج تمہارے بازو میں قوت ہے. تو غیرت مند عورت کیا کرے گی, وہ بڑھاپے میں کس کا ساتھ دے گی, مرد کا ساتھ, شوہر کا ساتھ دے گی, بچوں کی سائڈ نہیں لے گی. وہ آج کل بچوں کی سائڈ لینا شروع کرتی ہیں, بچوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہیں, کیونکہ اب بچوں سے مفاد ہے نا. اور غیرت مند آدمی بھی ایسے موقع پر بچوں کی سائڈ نہیں لے گا. وہ کس کی سائڈ لے گا, بیوی کی. وہ کہے گا بھائی پہلے یہ رفیق ہے, پہلے یہ بیٹا میری زندگی میں آئی ہے, تم بعد میں آئے ہو, صحیح ہے نا, پہلے یہ ہے بعد میں تم ہو. تو وہی غیرت ویرت شارٹ چل رہی ہے, کیا کریں یار اب آدمی کیا رونا روئے بیٹھ کے جو ہے نا. تو کیا بات کر رہا تھا میں, وہ عاشق کی مثال دے رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ مسئلہ, اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے مفتی صاحب بس دعا کریں, وہ مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. میں نے کہا بھائی بڑے سے بڑا غم انسان, میں نے کہا کوئی ہاں میں عورت کی مثال دے رہا تھا, میاں سے کتنی محبت جوانی میں اس کا انا للہ ہو گیا, کیسا روتی ہیں, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا, ہائے. بڑا دھچکا لگتا ہے بیچاری کو, جو صحیح محبت کرنے والی. ہمارے اللہ کا شکر ہے مشرقی عورتیں محبت ہی کرتی ہیں میاں سے, تو کیسا روتی ہیں, کتنا بڑا غم. تھوڑے دن کے بعد بھول جاتی, بھولائیے. میں نے یہاں لوگوں کو دیکھا ہے باپ کا انتقال ہو گیا, ٹینشن سے پاگل ہو رہے ہیں, تیسرے دن ویلیاں لگاتے پھر رہے, بھول گیا ابا کا. مایوس کر دینا جب انسان اپنے آپ کو. تبھی کہتے ہیں نا بچہ گم جائے یہ زیادہ خطرناک ہے, مر جائے یہ کم خطرناک ہے. کیوں, مرنے کے بعد امید ختم, اب نہیں آئے گا. گمنے والے سے امیدیں ہوتی ہیں شاید اب مل جائے, شاید اسی ٹینشن میں زندگی گزار دیتے ہیں. تو عاشق کو چاہیے معشوق کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے مر گیا ہے, ختم, اس کا نمبر بلاک, اس کے بارے میں سوچنا ختم. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی, اس کے بعد انشاءاللہ سیٹنگ پہ آ جائے گا. یہ کمبخت چاہتا ہی نہیں علاج کرنا, بار بار اس کی تصویریں دیکھتے رہیں گے, بار بار اس سے بات کرتے رہیں گے, بار بار اس کے بہانے سے اس کی گلی کا چکر لگائیں گے, اور پھر اسی کو سمجھانے کے لیے فون کرتے رہیں گے بار بار کہ میں تم سے محبت ختم کر رہا ہوں, سن لو. حقیقت ہے یہ بھی ہوتا ہے عاشقوں کے ساتھ. دیکھو آئندہ مجھ سے بات چیت نہیں کرنا, کیونکہ میں بس یہ آخری کال تھی میری. بھائی جان ضرورت کیا ہے آپ کو یہ بتانے کی بھی آخری کال تھی یا پہلی کال تھی؟ یہ عاشق لوگ کرتے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کو کہہ رہے ہو مفتی صاحب کو کیسے پتہ چل گیا ہمارے بارے میں؟ بھائی ہم نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے, دنیا کے ہر آدمی سے ہم ملے ہیں الحمدللہ, اور ہم بھی اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں جس میں آپ پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں. تو عاشق کیا کرے گا کمبخت, وہ بہانے سے سمجھاتا رہے گا, کبھی ڈانٹتا رہے گا, تعلق ختم, نمبر بلاک, آئندہ مجھ سے بات نہیں کرنا, میرا ایمان خراب ہو رہا ہے, جاؤ دفع ہو جاؤ. پھر 2-4 دن کے بعد چیک کرے گا کوئی کال تو نہیں آئی بھی, اس نے میری ہدایت پر عمل کیا, اس نے نمبر بلاک کیا. تو آپ کبھی بھی ٹھیک. پہلی بات تو یہ کہ عاشق کو چاہیے وہ یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں, یہ بیماری ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو نارمل لائف سے ہٹا دے وہ بیماری ہے یا نہیں ہے؟ وہ ٹینشن ہے, وہ بیماری ہے بھائی. ایک چیز نہیں مل رہی, تمیز سے نہیں مل رہی, چھوڑ دو, اس کا تصور دماغ میں لانا چھوڑ دو, اس کا نمبر بلاک کر دو, ایسے ہو جاؤ جیسے تھا ہی نہیں. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی, اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک عاشق آیا. اس نے کہا ایک گھوسن کہتے ہیں نا, وہ جو گوالے ہوتے ہیں نا, ان کی عورتیں جو دودھ بیچتی ہیں, تو ایک دودھ والی عورت پہ یہ عاشق ہو گیا تھا, اور نکاح کا کوئی چانس ماس تھا نہیں. یہ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہوں نا, میرے دماغ میں وہ سما گئی ہے, اب جو ہے میں جو ہے نا بس میرا کوئی علاج کریں میں ٹھیک ہو جاؤں. ہاں کہنے لگا مجھے وہ دلا دیں آپ اللہ والے ہیں, بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, تو بس آپ کسی طرح اللہ سے مانگیں وہ مجھے مل جائے. تو حکیم الامہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی پہلے تو استخارہ کرو. استخارے کا مطلب وہ والا نہیں استخارہ جو آج کل ہو رہا ہے, یعنی اللہ سے دعا مانگو, اللہ یہ بہتر ہے تو مقدر کر, بہتر نہیں ہے تو مقدر. ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں یہ بہتر ہی نہ ہو,
یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ چاہ رہے ہو ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو اللہ سے پہلے دعا مانگو اور پھر جو ہے وہ پیغام بھیجو. اگر نہیں قبول ہوتا تو پھر اپنا دماغ یہاں سے ہٹاؤ. اور دماغ ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جان بوجھ کر تصور نہ کرو. یہ میں نے پورا واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ کوئی عاشق واشق بیٹھا ہو تو وہ سن لے کہ اس طرح سے علاج ہوگا. کبھی اس کا دماغ میں تصور نہ لاؤ, ٹھیک ہے نا, جان کر نہ لاؤ. خود بھی آ رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے نا, وہ تو غیر اختیاری چیز ہے. خود سے آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. جان کر نہ سوچو اس کے بارے میں, اپنے آپ کو مصروف رکھو, اس کی طرف کبھی جاؤ نہیں, اس راستے سے نہ گزرو. تو یہ پرہیز ہے, یہ پرہیز کرو گے تو پھر میں دوا بتاؤں گا. یہ بھی دوا نہیں, میڈیسن نہیں دی ہے, یہ تو اس میڈیسن کے پرہیز ہیں. اس کے بعد میڈیسن بھی ملے گی, جو ذکر وہ بتائیں گے اللہ کا ذکر وہ بعد میں, پہلے یہ پرہیز. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے. اس نے کہا مجھے تو دودھ چاہیے نہیں ہوتا, پھر بھی وہاں جاتا ہوں میں دودھ خریدنے. مجھے تو دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر بھی جاتا ہوں. اور کہا آپ بس مجھے کسی طرح سے وہ دلا ہی دیں. تو حکیم الامہ پہلے زمانے میں لوگوں میں بزرگوں کا احترام بھی تھا, انہوں نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کے. اب دیکھو آپ کہو گے بد اخلاقی ہے تھپڑ لگانا, حالانکہ یہ عین اس موقع پر کیا تھے, اخلاق تھے. انہوں نے ایک زور سے تماچا لگایا, کہا کہ جب علاج کرانے آیا ہے تو طبیب کی بات مانتا ہے نہیں. اب ڈاکٹر اگر کسی مریض کو کہے یہ کرو وہ کرو, کہہ رہا ہے میں یہ نہیں کروں گا, تو ڈاکٹر کہ دفعہ یہاں سے, میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہے. ایک تھپڑ لگایا اس کے زوردار نا, بولا جب آئے ہو ہم سے علاج کرانے کے لیے اور ہماری مانتے نہیں ہو تو ٹائم کیوں ضائع کرو ہمارے. زور سے تماچا لگایا. لوگوں میں صلاحیت تھی پہلے زمانے میں. اگلے دن آیا کہہ رہا ہے آپ کے اس تماچے کے ساتھ ہی میرا عشق ختم. تماچا لگا ہے اور عشق ختم. حکیم الامہ کو حکیم الامہ اس لیے تو کہتے تھے کہ وہ جانتے تھے کس کا کیسے علاج ہوگا. اس کا علاج تمیز سے نہیں ہو سکتا. اس کو یہ ہے کہ زبردستی اس کے کولے میں انجیکشن ٹھوک دو, تو وہی کیا انہوں نے. تو لگایا زور سے تھپڑ اس کا. تو کون کون ان کی بات سے سہمت ہے, کیونکہ میں تو بہت زیادہ سہمت ہوں ان کی بات سے. مفتی طارق مسعود صاحب جی کی بات سے بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ ہر چیز کا علاج ہوتا ہے. اور جنہوں نے کہا نا کہ بلاک وغیرہ, میرے بھی آس پاس میں نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, تو کہہ دیتے ہیں کہ بلاک کر دیا اور اس کے باہر اس کے سامنے سے ہی جانا, اس کے پاس بیٹھنا, وہ کرنا, یہ کرنا, اس کے فرینڈ سے کسی بھی طرح سے بات کرنا اور کہنا کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا یا کرنا چاہتی, لیکن آج آ کے جانا اسی کے پاس ہی ہے. تو پھر اس چیز کا علاج کیسے ہوگا. ہاں کچھ ٹائم کے لیے آپ کو کہتے ہیں بیمار, انہوں نے بالکل سچ کہا کہ آپ سوچو ہم بیمار ہیں لیکن اس بیماری کا علاج ہے, کیونکہ ہر ایک بیماری کا علاج ہے. تو اس چیز کو آپ یہ مان کے چلو کہ ہم بیمار ہیں لیکن بیماری کا علاج ہو جائے گا. تو اس کی دوا ڈھونڈو. دوا یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پورا پریپیئر کرو, بلاک کر دو. بہت مشکل ہے, مجھے پتہ ہے بہت زیادہ مشکل ہے یہ چیزیں کرنا, لیکن ایک نہ ایک دن آپ اس چیز سے پھر دور ضرور جاتے ہو, کیونکہ جب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو بالکل صحیح انہوں نے کہا ہے. اس واقعے سے میں بہت زیادہ ان سے ایگری کرتی ہوں. انہوں نے اچھی باتیں کہی ہیں, بہت صحیح باتیں کہی ہیں کہ اگر تو مانتے ہیں سارے اور اگر آپ کو وہ چیز ملنا جائز ہے تو پاسبل ہے تو اس چیز کو مانگو, اس چیز کو لینے کی کوشش کرو. اگر نہیں ہے تو پھر آپ اپنا یہاں وہاں ہاتھ پیر کیوں مار رہے ہو, اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بالکل صحیح کہا. تو اس چیز کو تھوڑا اگنور کرنا سیکھو. باقی یہ ایک بیماری کی طرح ہی لگ سکتی ہے نا, بیماری بھی ہوتی ہے. جو لوگ اس پہ ڈر جاتے ہیں وہ تو بالکل صحیح ہے. جو لوگ بیچارے ہوتے ہیں تھوڑے ہیں نا, وہ تو پھر ان کا بہت برا حال ہوتا ہے. یہ میں نے بھی بہت بار دیکھا ہوا ہے, سنا ہوا ہے. تو یہ تھا واقعہ. اینڈ آئی ہوپ سو گائز کہ آپ کو ریئیکشن پسند آیا ہوگا تو بتانا ضرور. سو انسٹاگرام پہ جا کے فالو ضرور کرو. سو بائی بائے ایوری ون.